اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، تو آپ چینل کی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ آن لائن بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 روپے کے آپ ممبر بن جائیے، ہر مہینے پابندی سے بھیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، افسوس بھی ہوتا ہے اس پیارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ آخر محبتیں ہار گئی، وکاس ہار گیا، ملک کی ترقی ہار گئی اور نفرتیں جیت گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری، مہنگائی، کورونا میں کس طریقے سے بے موت مرے ہیں، کسانوں کا احتجاج، سب جنتا بھول گئی، اور ہندوتوا کے نام پر جو دھرویکرن کیا گیا اور جو گھٹیا ماحول بنایا گیا، آخر لوگوں کے دماغ میں وہی بیٹھ گیا، اور پھر اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں بی جے پی آ گئی۔ 5 میں سے 4 جگہوں پر بی جے پی آ گئی ہے، اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے جھنڈا گاڑ دیا۔ ہندوتوا کے نام پر بی جے پی 4 ریاستوں میں پھر واپس آ گئی ہے۔ کانگریس اور بی ایس پی کی شرمناک شکست ہوئی ہے۔ جہاں تک بات کریں سماج وادی کی، تو سماج وادی ساکھ بچانے میں کامیاب ہو گئی، بلکہ اور مضبوط ہو گئی۔ پنجاب سے کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ گنتی کے دوران اتر پردیش کے قنوج اور باغپت سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں سماج وادی اور بی جے پی میں زبردست انداز میں پتھراؤ ہوا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتر پردیش کے الیکشن میں جہاں بی جے پی الگ ماحول بنا رہی تھی، وہیں پر اسد الدین اویسی صاحب کی ہوائیں ایسی چل رہی تھی کہ میں خود کہہ رہا تھا کہ 12 سے 15 سیٹیں تو کم از کم آئے گی، اور نقصان تو ہوگا لیکن 12 سے 15 سیٹیں آئے گی، میں خود یہ کہہ رہا تھا، اور تمام لوگ پورے ماحول کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی زبردست انداز میں 10-15 سیٹوں کو لانے میں کم از کم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ یو پی میں اسد الدین اویسی کا مکمل صفایا ہو گیا، اور اویسی کی پارٹی کھاتا بھی نہیں کھول سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد الدین اویسی نے 100 امیدوار میدان میں اتارے تھے۔ انتخابی مہم کے دوران جس طرح سے پارٹی کے سیٹ پر دعوے کیے جا رہے تھے، وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یو پی میں کھاتا کھولنا بھی اسد الدین اویسی کے لیے مشکل ہو گیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اتر پردیش کی، میں اسے بڑی ہی خبر کہوں گا۔ سماجوادی پارٹی نے اپنی مضبوط ساکھ بنانے میں اور مضبوط اپوزیشن بننے میں زبردست جیت حاصل کی ہے، کردار ادا کیا ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ رامپور سے اعظم خان اور سوار سیٹ سے ان کے بیٹے
عبداللہ اعظم کی شاندار جیت ہوئی. یعنی یہاں پر اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اعظم خان کی جیت نے بتا دیا کہ لوگ اعظم خان سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ اعظم خان جیل کے سلاخوں میں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے انہیں بھاری ووٹوں سے 55,197 ووٹوں سے لیڈ حاصل کر کے اپنی کامیابی کا پرچم لہرایا ہے. اور حریف امیدوار کو، بی جے پی کے امیدوار کو اعظم خان نے جیل میں رہ کر بھی چاروں خانے بی جے پی کے امیدوار کو چت کر دیا. یعنی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کا فیصلہ صحیح تھا. اور وہاں کے لوگوں نے، ہندوؤں نے بھی بتا دیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی گھٹیا پالیسی رامپور والوں نے قبول نہیں کی، اور رامپور والوں نے بتا دیا کہ اعظم خان واقعی میں اعظم ہے، واقعی میں بڑے ہیں. اور سوار سے ان کے نوجوان لخت جگر عبداللہ اعظم نے بھی 12 یوں سمجھیے کہ بڑی شاندار انداز میں جیت حاصل کی ہے. جی ہاں، کانگریس امیدوار نواب کاظم علی خان کو کل 3,972 ووٹ ہی مل سکے ہیں، جبکہ انہیں زبردست انداز میں جیت حاصل ہوئی ہے. ان کے مد مقابل بھاجپا کی حمایت یافتہ پارٹی اپنا دل کے امیدوار حیدر علی خان کو بری طرح شکست ہوئی. اور جناب عبداللہ اعظم 61,103 ووٹوں کی لیڈ دے کر کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ باپ اور بیٹے کی زبردست کامیابی ہے، جو بتا رہی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی باتوں میں ہندو بھی نہیں آئے. آئیے ناظرین، اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ یوم خواتین وومنس ڈے کے موقع پر معروف مشہور جرنلسٹ پترکار ہے محترمہ شاہین پٹیل، انہیں فخر خواتین ایوارڈ سے نوازا گیا. میڈیا حلقوں میں خوشی کی لہر ہے. عالمی یوم خواتین کے موقع پر مہیلا منڈل جوگیشوری کی جانب سے معروف جرنلسٹ شاہین پٹیل، جو معاون ایڈیٹر شاہین پٹیل کو میمن چیریٹیبل فورم کے چیئرمین شبیر میمن اور سماجی کارکن فواز میمن کے ہاتھوں فخر خواتین ایوارڈ سے نوازا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ شاہین پٹیل کو آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک جوگیشوری دفتر میں مہیلا منڈل کے عہدیداروں نے یہ اعزاز ان کی پترکاریتا، بے باک پترکاریتا، صحافتی سماجی سرگرمیوں کے خدمات کے اعتراف میں انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. اس موقع پر شبیر میمن نے کہا کہ ایک ایماندار صحافی سماج کا آئینہ ہوتا ہے، جو کام شاہین پٹیل کرتی ہے. خیر، شاہین پٹیل ہماری اپنی لائن کی بھی ہے، ہم بھی ایک چینل کے الحمدللہ مالک اور اس کے ذریعے سے سماج کا آئینہ بنے ہوئے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری بہن شاہین پٹیل کو فخر خواتین کا ایوارڈ دیا گیا. ہم بھی اپنے پورے وائرل نیوز لائیو نیٹ ورک کی جانب سے انہیں مبارکباد یہاں پیش کرتے ہیں. یہ ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، لیکن آج کیا کریں، ساری خبریں اس وقت الیکشن کو لے کر ہی ہے، تو اور اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے. تو اتر پردیش کا لکھیم پور کھیری، جہاں پر باقاعدہ بی جے پی منتری کے قاتل بیٹے نے بالکل آتنکی انداز میں کسانوں کو کچل دیا تھا، مار دیا تھا، مرڈر کر دیا تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ اب تو یہاں سے بی جے پی پوری صاف ہو جائے گی، لیکن اب جو بھی آپ کہیں، چاہے مشینوں کی محبت، مشینوں کا کمال کہے یا بی جے پی کا کمال کہے، لیکن عجیب خبر آ رہی ہے کہ لکھیم پور کھیری میں بی جے پی سبھی سیٹوں پر کامیاب ہو گئی ہے. جی ہاں، تو اب سب سے زیادہ چرچا ان سیٹوں پر ہو رہا ہے، کیونکہ لکھیم پور کھیری میں باقاعدہ بی جے پی کے منتری کے بیٹے نے کسانوں کو کچل دیا تھا، قتل عام جسے کہا جائے، اتنی گھٹیا حرکت کی تھی. تو وہاں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی پوری صاف ہو جائے گی، لیکن کمال کی بات ہے کہ لکھیم پور کھیری میں بی جے پی سبھی سیٹوں پر کامیاب ہو گئی ہے. اب آپ اسے مشینوں کا کمال کہے یا مودی جی کا منتر کہے یا ہندوتوا کا ذہن کہے، جو بھی کہے، لیکن بی جے پی سبھی سیٹوں پر لکھیم پور کھیری میں کامیاب ہو گئی. آئیے ناظرین، ممبئی سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن کے الیکشن بڑے قریب ہے، اور اب ظاہر بات ہے کہ 4 سیٹوں میں سے یوں سمجھیے کہ 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں بی جے پی زبردست انداز میں کامیاب ہوئی ہے. تو اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اب طوطے کی جان صرف ممبئی میونسپل کارپوریشن میں ٹکی ہوئی ہے. 4 اسٹیٹ میں کامیابی کے بعد شیوسینا پر بی جے پی نے طنز کیا، لیکن شیوسینا نے کہا کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے.
सूचना भी पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार है। खैर गोवा, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है और अब बीजेपी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक अजीब व गरीब खबर भी आ रही है कि लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी की लहर है। तो एक सोशल मीडिया पर एक कमेंट और एक मैसेज बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हो रहा है कि बीजेपी की लहर वहर कुछ नहीं है, मीडिया लहर दिखाने का काम करती है। नजर आइए, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल मीडिया खबरों में हर तरफ ये है बीजेपी की लहर, बीजेपी की लहर, बीजेपी की लहर। तो अब अपोजिशन पार्टियों ने एक मैसेज चलाया कि ये मीडिया बीजेपी की लहर दिखाती है। हकीकत तो ये है कि 29 पैकी में केवल 10 राज्यों की विधानसभा में भाजपा को बहुमत हासिल है, वरना बाकी राज्यों में कहाँ है? सिक्किम में 0, मिजोरम में 0, तमिलनाडु में 0, ऐसे ही कई जगहों पर जैसे आंध्रा में 175 में 4 सीट, केरल में 140 में 1, पंजाब में 117 में 3, बंगाल में 294 में 3, तेलंगाना में 119 में 5, दिल्ली में 70 में 8, उड़ीसा में 147 में 10, नागालैंड में 60 पैक में 12। तो पता चला है कि कोई लहर वहर नहीं है। ये मीडिया जो अपनी है, दलाल जिसे कहते हैं, गोदी जिसे कहते हैं, ये लहर दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश करती है। सिर्फ ये 5 में से 4 स्टेट में आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कोई लहर वहर नहीं है। नाज़रीन, आइए बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के अक्कल कुआं, जो बड़ा इल्मी शहर माना जाता है, जहाँ पर जामिया अक्कल कुआं है, इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं, वहाँ से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि जामिया अक्कल कुआं के नायब मोहतमिम जनाब हाफिज़ इसहाक साहब का इंतकाल हो गया। बाद नमाज फजर वो अल्लाह की रहमत में पहुंच चुके हैं। आज ही सुबह मुझे हाफिज़ अब्दुल हन्नान हुसैनी लोहारा शेगांव ने मुझे पूरी खबर बताई कि बाद नमाज फजर हाफिज़ इसहाक साहब जो नायब मोहतमिम थे जामिया अक्कल कुआं के, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जानते हैं हाफिज़ इसहाक की ज़िंदगी के बारे में बाकायदा मैं स्पेशल एक वीडियो उनके खिदमात पर ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन अभी आपको बता दूँ कि बाद नमाज जुमा यानी आज ही के दिन बाद नमाज जुमा उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम तमाम से गुजारिश करते हैं उनकी दुआएं मग़फ़िरत उनके लिए फरमाएं कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके खिदमात को कबूल फरमाए। और गुज़िश्ता कल इसी वक्त में यानी सुबह तकरीबन 11 बजे ही मुझे बल्कि 9:30 बजे मुझे उनके दामाद है गालिबन मौलाना बिन्यामीन वस्तानवी, उनके मदरसे का सालाना जलसा था अनवा का, जिसमें वो मुझे बुलाना चाह रहे थे, लेकिन मैं मेवात और दिल्ली से सफ़र कर रहा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने भी उस वक्त मुझे बताए थे मौलाना बिन्यामीन वस्तानवी साहब ने कि हाफिज़ इसहाक साहब मेरे बड़े अब्बा भी है, मेरे ससुर भी है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरा जिस्म तो अनवा में है लेकिन दिल दिमाग मेरा वहाँ पर लगा हुआ है। आखिर हाफिज़ इसहाक साहब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर के थरियाव इलाके से एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल चलती ट्रेन से गिरकर एक ही कुंबे के चलती ट्रेन से चलकर एक ही कुंबे के 3 अफराद की मौत हो गई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर रसूलाबाद स्टेशन के नज़दीक दोपहर यह हादसा पेश आया, जब दिल्ली गया एक्सप्रेस से बिहार वाक़ अपने वतन वापस जा रहे एक ही कुंबे के 4 अराकीन टिकरी सराय बुजुर्ग गांव के नज़दीक ट्रेन से गिर गए। हादसे में एक मजदूर और उसके बेटे और बेटी की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर एक शदीद तौर से जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। कुंबा लखनऊ में रहकर मजदूरी करता था और बिहार जाने के लिए कानपुर सेंट्रल से ट्रेन पकड़ी थी। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। अब रिजल्ट के बाद में जो धूमधाम होती है और फिर ये धूमधाम भी फसादात का जरिया बन जाती है, दंगे होते हैं, न जाने क्या क्या हरकतें होती है। तो अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जीत के जुलूस पर, फतह के जुलूस पर जो पाबंदी आयद थी वो वापस ले ली। क्या बीजेपी जीत गई है?
اس لیے ظاہر بات ہے تو الیکشن کمیشن نے 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران اور بعد میں جیت کے جلوسوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اب عائد پابندی کے رہنما خطوط میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے جیت کے جلوسوں پر عائد پابندی کو واپس لے لیا ہے۔ یعنی اب لوگ اس کو دیکھ کر یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ پہلے پابندی تھی، اب بی جے پی جیت گئی 5 میں سے 4 پر، تو الیکشن کمیشن نے وہ جلوس کی پابندی واپس لے لی کیونکہ بی جے پی جیتی ہے، اب دنگے ہوئیں گے نہیں، فسادات ہوگے نہیں۔ تو خیر یہ اچھی بھی خبر ہے۔ کمیشن نے جمعرات کو یہاں ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ 8 جنوری کو گوا، منی پور، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ کی قانون ساز اسمبلیوں کے عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب جو رزلٹ سامنے آیا 10 مارچ کو، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے فتح کے جلوس پر عائد پابندی واپس لے لی ہے۔